أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. الف لام میم. الف لام میم حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. الف لام میم مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے متعدد اقوال تعریف فرمائے ہیں. میرے نزدیک ایسا قول یہ ہے کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات شربین اللہ و رسول یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں. صاحب روح المعانی کی یہ عبارت ملخص ہو فلا يعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاولیاء الوارثة فهم يرفعنا من تلك الخضرة وقد تنتقل لهم الحروف كما كانت تنتقل من سبخ في قاف الحسی. یعنی ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین. ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں. جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے ہیں جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس سے مراد قرآن کریم ہے. ذالک اگرچہ عام طور پر اس مشار عالیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسے مشار عالیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جو خاصات و نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دستر سے دور ہو. اس لیے ترجمے میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا. یہ ذی شان کتاب یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس پر شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ تب کمی تھی نہ اب ہے، بلکہ فرمایا لا ریب فیہ یعنی اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشن گوئیاں حق و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے. اگر یرقان کے بیمار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے. ہر چیز تو زرد نہیں. اگرچہ قرآن کریم ھدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیوں کہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں. اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی اور ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے. تقوی کا لغت میں تو یہ معنی ہے جعل النفس فی وقایۃ ما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو. اور شرع میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا
اس کے درجے مختلف ہیں، ہر شخص نے اپنی درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے، التقوى ان لا يراك الله حدیث نہاك ولا يفقدك حدیث امرك، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔